اگر دوستوں کی توجہ مجھے حاصل ہے تو میں اپنی بات مزید آگے جا کر سمجھا سکوں۔ حاجی حج کیوں کر رہا ہے؟ حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ دین حق کا پیرو ہے۔ حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ خدا پرست ہے۔ حاجی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر گزار ہے۔ حاجی حج اس لیے کر رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہتا ہے وہ ملت حنیفی کا تابع ہے، متبع ہے۔ جس رکوع کی روشنی میں سورہ حج اس کا رکوع نمبر 4 میں گفتگو کر رہا ہوں، وہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے وَلْيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، حاجی وہاں آ جائیں جہاں ان کے لیے نفع کا سامان موجود ہے۔ حاجی کے لیے اصل نفع ہے کیا؟ انسانیت کا نفع، آدمیت کا نفع، روحانیت کا نفع، اخلاقیات کا نفع، اور کسی درجے میں مادی نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے، کسی درجے میں تجارتی نفع بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ لیکن حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اپنی زندگی بدلنے کے لیے نکلتا ہے۔ حاجی جب نکلتا ہے گھر سے وہ اس لیے نکلتا ہے کہ وہ رحمانی فوج کا سپاہی ہے، اور اس کا مقابلے پر جو فوج کھڑی ہے وہ شیطانی فوج ہے، وہ ابلیسی فوج ہے۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا۔ میں نے آپ سے کہا جتنے بھی آفاقی حاجی ہوتے ہیں یعنی مکہ سے باہر کے رہنے والے، وہ اپنی اپنی میقاتوں سے احرام باندھتے ہیں، یعنی مکہ میں داخل ہونے سے پہلے، حدود حرم میں داخل ہونے سے پہلے وہ احرام باندھتے ہیں۔ یہ بیت اللہ کی تعظیم ہے، یہ بیت اللہ کی عظمت ہے، یہ بیت اللہ کی عزت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ کے رہنے والے تھے، مدینہ سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ذوالحلیفہ ایک جگہ ہے، مدینہ والوں کی میقات وہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہاں سے احرام باندھا۔ احرام باندھنے کے بعد آپ نے 2 گانا ادا کی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی زبان پر الفاظ کیا تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک ایک جملے پر اللہ کی قسم کوئی صاحب علم یہاں کھڑا ہو گفتگو کرے آپ سے، بہت ہلکا نہ لیں۔ کیا کہہ رہا ہے حاجی؟ لبیک اللہ حاضر ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینا، اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اللہ جان بھی آپ کی آپ کے حوالے، اللہ مال بھی آپ کا آپ کے حوالے۔ جو انعامات اللہ آپ نے کیے، جو احسانات آپ نے کیے، وہ سب آپ کے ہیں، آپ کے حوالے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ اے اللہ تیری ذات، صفات، تیرے حقوق، تیرے اختیارات میں کوئی شریک نہیں، ہم تیرے لیے ہیں، تعریف تیرے لیے ہے، شکر تیرے لیے ہے۔ والنعمہ اللہ یہ سارے نعمتیں تیری تو ہیں۔ وَلَكَ الْمُلْكِ بادشاہت آپ کے پاس ہے، کائنات کے شہنشاہ ہیں آپ، بے تاج بادشاہ ہیں آپ، کوئی شریک نہیں ہے اللہ۔ یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے سارے حاجی لمبے لمبے سفر کرتے ہوئے کہاں پہنچتے ہیں؟ بیت اللہ پہنچتے ہیں۔ تو یہاں حاجی کیا کہہ رہا ہے؟ ہم دین حق کے پیروکار ہیں، ملت حنیفی کے متبع ہیں، خدا پرست ہیں، خدا ترس ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ یاد رکھے اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو شرک کے شائبے سے بچائے۔ جس رکوع کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں نا، اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ یہ گفتگو کی ہے۔ حاجی جاتا ہی خدا پرست بن کر ہے، اللہ کے بندو، اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی کو شریک کر دینا ایسا ہے گویا کہ آسمان فطرت سے گر پڑنا، فطرت کے آسمان سے گر پڑنا۔ اب جب فطرت کے آسمان سے کوئی انسان نیچے گرے گا تو وہ بے لنگر کا جہاز ہے،
کسی بھی چٹان سے ٹکرا سکتا ہے. وہ کٹی ہوئی پتنگ ہے, ہوائیں اسے اڑائے اڑائے پھریں گی اور وہ پاش پاش ہو جائے گا. اس کی فطرت, اس کی انسانیت دم توڑ دے گی, اس کا گلا گھٹ جائے گا.